بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا ایجوکیشن کا ٹاپک ہے تعلیم میں سرمایہ کاری کی کیا اہمیت ہے، انسانی اور اقتصادی وسائل کے مسائل کو حل کرنے میں کس طرح معاون ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم میں سرمایہ کاری کی اہمیت، امپورٹنس آف ایجوکیشنل انویسٹمنٹ۔ دنیا کے تمام ماہرین معاشیات تعلیم کو سب سے اعلیٰ اور بہترین سرمایہ کاری تسلیم کرتے ہیں۔ سب انسانی وسائل کی ترقی کے لیے تعلیمی سرمایہ کاری کو ضروری قرار دیتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی بھی وسائل میں انسان نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری اگر انویسٹمنٹ کی جائے، پیسہ لگایا جائے تو وہ تعلیم کی طرف اگر لگایا جائے تو انسان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ ان کے خیال میں کسی بھی ملک اور معاشرے کی معاشی ترقی کے لیے انسانی وسائل اور بنیادی ڈھانچہ تعلیم ہی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ اگر انسانی ترقی دیکھی جائے، انسانی وسائل کی بہتری کو دیکھا جائے تو تعلیم پر ہی ساری چیزیں منحصر ہیں۔ صرف تعلیم یافتہ افراد ہی تعلیم، صنعت، تجارت، زراعت، معیشت، طب اور دیگر شعبوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کسی ملک میں جس قدر زیادہ افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اس قدر ہی اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط اور اتنا ہی وہ ملک زیادہ ترقی کرے گا، یعنی جتنے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اتنا ہی وہ ملک اچھے طریقے سے ترقی کر پائے گا اور زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ انسانی اور اقتصادی وسائل کس طرح تعلیمی مسائل کے حل میں معاون ہوتے ہیں، یعنی مدد کس طرح کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے انسانی وسائل کی نسبت مادی وسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً پانی اور زمین کے بغیر زرعی ترقی ممکن نہیں، اس طرح معدنیات کے بغیر صنعتی ترقی مشکل ہے، لیکن آج یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ جاپان میں کوئلہ، لوہا، تیل یا کوئی اور معدنیات موجود نہیں، لیکن وہ دنیا کے انتہائی صنعتی اور ترقی یافتہ ممالک میں سرفہرست ہے۔ یعنی کہ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر زرعی ترقی نہیں ہے، زراعت اگر کسی ملک میں نہیں ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ جو جاپان کی اگزامپل دی گئی ہے کہ جاپان نے اس میں زراعت کا کوئی جو ہے ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس ملک نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک چھوٹا سا پہاڑی ملک ہے جس کے پاس کوئی قابل ذکر مادی وسائل موجود نہیں ہیں، مگر وہ گھڑیوں کی صنعت، بینکنگ اور دوا سازی میں بہت آگے ہیں۔ اس کے یعنی میڈیکل میں، بینکنگ میں اور یہ گھڑیوں کی جو صنعت ہے واچ بنانے میں، وہ بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہوئے۔ اس کے برعکس مشرقی وسطیٰ کے ممالک تیل اور دیگر معدنیات کے وسیع و عریض ذخائر رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی پسماندہ اور ترقی پذیر ہیں۔ یعنی کہ اگر جہاں پہ سعودی عرب کی بات کی جائے، قطر، بحرین، ایران، جتنے بھی ممالک میں تیل ہے وافر مقدار موجود ہے، لیکن وہ اس طرح ترقی یافتہ نہیں ہے جس طرح یہ بات سوئٹزرلینڈ کی جا رہی ہے یا جاپان کی جا رہی ہے، اس طرح یہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ مندرجہ بالا کا خلاصہ یہ ہے کہ محض مادی وسائل کی مدد سے ترقی کرنا اب ممکن نہیں رہا، بلکہ انسانی وسائل کی ترقی ہی کسی ملک اور قوم کی ترقی کی ضامن ہو سکتی ہے۔ یعنی اب ہمیں مادی وسائل کی بجائے انسانی وسائل کے اوپر ترقی کرنی ہے، اور یہ صرف اور صرف تعلیم کی بدولت ہی ممکن ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک، برصغیر، پاک و ہند اور دیگر ایشیائی ممالک میں انسانی وسائل کا فقدان ہے۔ ان ممالک میں مقامی آبادی کے تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے بنیادی اقتصادی ڈھانچہ بہت کمزور ہے۔ مقامی لوگ مادی وسائل کی کثرت کے باوجود ان کا استعمال نہیں جانتے، یعنی کہ مادی وسائل تو ہیں لیکن انسانی وسائل یعنی کہ سکلڈ لیبر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے وسائل کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ تربیت یافتہ ماہرین اور دیگر افرادی قوت درآمد کرنا پڑتی ہے، یعنی بہت سے لوگ باہر سے منگوانا پڑتے ہیں۔ جیسے سعودی عرب کے اندر اگر تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، لیکن وہ سعودی ہیں جو اس طرح نہیں جانتے جس طرح امریکن جو ہے، امریکن کے اندر جو انسانی وسائل موجود ہیں، تو وہ وہاں سے لوگ جاپان سے، کوریا سے وہاں پہ آ کے آئل کی ریفائنری کرتے ہیں۔ تو
اس طرح کے ممالک کی بات کی جائے، مثلا پاکستان، اب اس نے پاکستان کی اگزامپل دی، پاکستان میں تیل موجود ہے مگر تیل نکالنے کے لیے ماہرین نہیں، لیکن غیر ملکی کمپنیوں اور غیر ملکی ماہرین پر انحصار کی وجہ سے ترقی کی رفتار بہت کم ہو گئی، یعنی کہ بعد سے لوگ ہمیں منگوانے پڑتے ہیں ترقی کے، اس کو آئل کو صاف کرنے کے لیے، آئل کو نکالنے کے لیے۔ ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں تعلیم عام کرنا ہوگی، تعلیمی نصاب عملی مہارتوں کو شامل کرنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی اس کا آنا چاہیے۔ قومی یکجہتی اور سیاسی استحکام بھی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں اسے معاشرتی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں کرنا ہوں گی، غیر ملکیوں پر انحصار کم سے کم کرنا ہوگا، لوگوں میں غربت، جہالت، بھوک اور بیماری کا خاتمہ کرنا ہوگا، لوگوں کو عمومی سوچ اور رویوں کی تبدیل لازمی ہوگی، جو صرف اور صرف تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ لہذا تعلیم ہی انسانی وسائل کی فراہمی کو یقینی بنا سکتی ہے، یعنی ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں تعلیم میں ہی ترقی کرنی ہے، صرف اسی سے ہی مادی وسائل کو دریافت اور ترقی ممکن ہے۔ اگر انسانی وسائل کے اوپر ہم خرچ کریں گے، اس کو تعلیم کے لحاظ سے ترقی دیں گے، تو تبھی جو ہمارے پاس دریافت وسائل ہیں، جو ہمارے پاس مادی اشیاء ہیں، ان کا استعمال ہم جان سکیں گے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمیں اپنی قومی آمدنی کا کم از کم 4% تعلیم پر خرچ کرنا ہوگا۔ تعلیم کو نجی اور سرکاری سطح پر سب سے بہتر سرمایہ کاری سمجھنا ہوگا، کیونکہ تعلیم سرمایہ کاری سے ہی شرح خواندگی میں اضافہ ہوگا، شرح خواندگی بڑھنے سے لوگوں کی رویوں اور سوچ میں انقلاب پیدا ہوگا، ان میں قومی اتحاد و یکجہتی کا شعور بیدار ہوگا، جمہوری اقدار کو فروغ حاصل ہوگا، صرف اسی صورت میں ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تعلیمی اداروں میں طبی سہولیات کی فراہمی، خواندگی کو بڑھانے کے ترک مدرسہ کو کم کرنے اور ملک میں تعلیمی معیار بلند کرنے کے لیے تعلیم کے شعبہ سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی سادہ اور واضح بات ہے کہ ہمیں تعلیمی اداروں کو جتنا زیادہ پرکشش و دلکش بنائیں، والدین اتنا ہی ان کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔ غیر ملکی مشینری اور این جی اوز کے اسکولوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ ان ظاہری دلکشی اور کشش بچوں اور والدین کو بہت متاثر کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کے لیے بہتر تعلیمی ماحول اور تعلیمی معیار کو بہتری کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پاکستان میں تعلیمی سطح پر حکومت اپنی کوشش کری ہے، مگر مسائل کے مقابلے میں کم وسائل کی وجہ سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہماری آبادی 18 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، بے شمار نئی تعلیمی ادارے کھولنے کے باوجود اسکول جانے والے بچوں بڑی تعداد ابھی تک اسکولوں سے باہر ہے۔ اول تو ان کے اسکول ہی موجود نہیں، یا پھر ضروری تعلیمی سہولیات موجود نہیں، یعنی تعلیم کی طرف پراپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ دیہات میں عموماً اسکولوں کی عمارات بعض افراد کے قبضے میں ہیں، وہاں پہ جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ عموماً آپ نیوز میں بھی اس قسم کے حالات سے جو ہے آگاہ ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہاں تعلیمی عمل منقطع، بعض اسکول بند ہے، تحقیقات ثابت اور اسکول میں بنیادی سہولیات کی کمی، تعلیمی اخراجات اور صنفی امتیاز تعلیمی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تعلیمی اداروں میں طبی سہولیات کے علاوہ اساتذہ کی شدید قلت ہے۔ بے شمار اسکول اور کالج ایسے ہیں جہاں اساتذہ موجود نہیں۔ اساتذہ بھی زیادہ مادی فوائد کے حصول کے لیے دیہات کی بجائے شہروں کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے ان کی دیہات اور شہریوں کی سطح تعداد میں بہت بڑا عدم توازن ہو چکا ہے، یعنی کہ جو گاؤں میں ہیں اس اسکول، ان کے اندر اس طرح اساتذہ کی تعداد موجود نہیں ہے، اور جو سٹی ہے کیونکہ وہاں پہ کافی سہولتیں موجود ہوتی ہیں، تو اساتذہ جو شہروں کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔
اس سے ان کے دیہات اور شہریوں کی سطح پر تعداد میں بہت بڑا عدم توازن پیدا ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی صورتحال بھی کوئی قابل رشک نہیں ہے، یعنی کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اس طرح کام نہیں کر رہے، بلکہ وہاں اساتذہ، والدین اور طلباء کا سال آخری حدود بھی پار کر گیا، یعنی کہ تعلیمی جو اسکول ہیں ان کی طرف، تعلیمی ادارے ہیں ان کی طرف بھی اس طرح خاطر خواہ گورنمنٹ توجہ نہیں دے پا رہی۔